جی السلام علیکم، کیا حال حوال ہیں جی؟ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں سب دوست احباب۔ وہی ویڈیوز کا سلسلہ جاری۔ ابھی تک آپ لوگوں نے اگر سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں۔ جی بات کی جائے آج کے عنوان پر، صحافتی زبان پر تفصیلی نوٹ کی، تو کہتا ہے خیالات، احساسات اور علم شعور کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ یہ ابلاغ کا پہلا وسیلہ ہے۔ صحافت کا دار و مدار اسی وسیلے پر ہے۔ صحیح مفہوم کے لیے صحیح لفظ اور صحیح جملے کا استعمال صحافتی تحریروں کی بنیادی کڑی ہے۔ جس طرح ہر تحریر ادب نہیں بن سکتی، اسی طرح ہر تحریر صحافت کے زمرے میں نہیں آتی۔ اگرچہ اخبارات اور رسائل میں ہر قسم کا مواد شائع ہوتا ہے، لیکن اس میں سے ہر مواد کو ہم صحافتی مواد نہیں ٹھہرا سکتے۔ صحافتی زبان مخصوص انداز کی حامل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں خبر صحافتی تحریر کی بنیاد ہے۔ گویا خبریت جسے ہم آگے چل کر واقعیت کہیں گے صحافت کی بنیاد ہے۔ اگر تحریر میں واقعیت موجود نہیں اور وہ محض تخیلات اور تاثرات یا علمی فضائل کا اظہار کر رہی ہے تو اسے ہم صحافتی تحریر نہیں کہہ سکتے۔ صحافت کو ہر قسم کے ابہام، تصنع اور بناوٹ سے پاک ہونا چاہیے۔ بات کی جائے اس کی تعریف کی، تو اس کی تعریف کچھ یوں ہوگی جی: سلیس زبان میں ایسی تحریر پیش کرنا جو واقعیت پر مبنی ہو، جو ہر قسم کے ابہام اور تکرار لفظی سے پاک ہو اور جس میں انفرادی رائے یا اظہار نہ کیا گیا ہو، اس کو ہم صحافتی زبان کہیں گے۔ کہتا ہے سلیس زبان میں ایسی تحریر پیش کرنا جو واقعیت پر مبنی ہو اور ہر قسم کے ابہام اور تکرار لفظی سے پاک ہو اور جس میں انفرادی رائے یا اظہار نہ کیا گیا ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے جی؟ صحافتی زبان کہیں گے۔ بات کی جائے اس کی خصوصیات کی، تو اس کی خصوصیات میں سلاست پائی جاتی ہے جی۔ کہتا ہے صحافتی زبان سادہ اور سلیس ہوتی ہے، یہ عام قاری کو سامنے رکھ کر لکھی جاتی ہے، اس میں ادبی رنگ اور علمی پیچیدگی نہیں ہوتی۔ اگرچہ ابلاغ کا بنیادی وسیلہ زبان ہی ہے، لیکن کمزور ترین وسیلہ بھی زبان ہی ٹھہرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ ہمارے تجربات کا علامتی اظہار ہوتے ہیں۔ صحافت کا بنیادی تقاضا صحیح ترین اور مؤثر ترین ابلاغ ہے۔ اس لیے صحافی کو الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو عام سطح پر ہوں، جو عام آدمی کے مشترکہ تجربے کی ملکیت ہوں، جسے ہر آدمی سمجھتا ہو۔ یہی سلاست یا سلیس پن کا مفہوم ہے، یعنی لفظ کو بالکل انہی معنوں میں استعمال کرنا جس میں وہ معروف ہوں، سلاست کہلاتا ہے۔ واقعیت کی بات کی جائے تو کہتا ہے واقعہ یا خبر صحافت کی بنیاد ہے۔ صحافتی زبان کے ایک اہم خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ یہ واقعی یا حقیقی امور پیش کرتی ہے۔ اس کی تحریر تخیلاتی یا فرضی فضاؤں سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ کسی واقعے کی صحت اور بے لاگ تبصرے کو واقعی انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ حقائق کے بیان کا نام ہی واقعیت ہے۔ معروضیت کہتا ہے صحافتی زبان غیر جانبدارانہ ہوتی ہے اور اس میں کسی تاثر، احساس یا جذبے کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ واقعات جیسے ہوں، خبریں جس طرح کی ہوں، اسی طرح انہی اعداد و شمار کے ساتھ پیش کرنے کا نام معروضیت ہے جی۔ اجتماعیت کہتا ہے صحافت ایسا ادارہ ہے جس میں فرد کو غالب حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ صحافتی تحریریں کئی لوگوں کی تیار کردہ ہوتی ہیں اور بہت سے ایڈیٹر ان پر نظر ثانی کرتے ہیں اور خبر کئی ہاتھوں سے گزرتی ہے۔ چنانچہ اس میں انفرادیت کی بجائے ایک ادارے یا مکتب فکر کا اسلوب شامل ہو جاتا ہے۔ اسی کو اجتماعیت کہتے ہیں ہم لوگ۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نیوز
لانے والے نے نیوز لایا اور بس رپورٹر نے نیوز دی اور اس نے خود سے وہ پرنٹ کروا لی یا اشتہارات چلا لیا. اس کا ایسا نہیں ہوتا جی. یہ مکمل نظام ہے اور اس نظام کو کس کا نام دیا گیا ہے؟ اجتماعیت کا. اس کے بعد اس میں سطحیت ہوتی ہے جی. کہتا ہے صحافتی زبان زود نویسی کی ایک مثال ہے. صحافی کو کئی موضوعات پر لکھنا پڑتا ہے، مثلا سیاست، اقتصادیات، معاشرے کے جرائم، عدالتوں اور تقریبات کی خبریں، تعلیم سے لے کر سائنسی موضوعات پر مضامین وغیرہ. فطری طور پر تحریر میں سلاست اور سادگی اور واقعیت کے ساتھ سطحیت کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، یعنی صحافتی زبان کسی طرز یا اسلوب کی نمائندہ نہیں ہوتی. فطری طور پر تحریر میں سلاست اور سادگی اور واقعیت کے ساتھ سطحیت کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، یعنی صحافتی زبان کسی طرز یا اسلوب کی نمائندہ نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے جی اختصار. کہتا ہے جی جدید صحافت میں پیش کرنے کے لیے بہت سا خبری مواد موجود ہوتا ہے. ان سب کو شائع کرنا، نشر کرنا ممکن نہیں ہوتا. انتخاب و اختصار پیش نظر رکھا جاتا ہے. جہاں طول کلام سے بچا جاتا ہے، وہیں تحریر میں ثناء و بدائی اور مترادفات سے بھی پرہیز کیا جاتا ہے. کس چیز سے پرہیز کیا جاتا ہے جی؟ ثناء و بدائی اور مترادفات سے بھی پرہیز کیا جاتا ہے. اس کے بعد جی اگلی خوبی ہے وضاحت. کہتا ہے اختصار کے باوجود صحافتی تحریر میں وضاحت کا عنصر بہت اہمیت رکھتا ہے، یعنی زبان ہر قسم کے ابہام، تضاد اور تکرار سے پاک ہونی چاہیے. اختصار کرتے ہوئے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ اہم باتیں نہ رہ جائیں اور تحریر میں ہر بات واضح طور پر پیش کر دی گئی ہو. افادیت کی بات کی جائے، کہتا ہے اگر صحافتی تحریروں میں زبان کا افادی پہلو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو قاری کی توجہ محض زبان کے رنگین پردے پر مرکوز ہو جائے گی اور مفہوم اس کی نظر سے اوجھل ہو جائے گا. پھر بات کی جائے ہنگامی پن کی تو کہتا ہے صحافتی تحریر ایک فوری اظہار کا نام ہے. کسی واقعے کی فوری خبر اور اس پر فوری تبصرہ تحریر کو ہنگامی بنا دیتا ہے. اگر تبصرہ بر وقت نہ ہو اور خبر فوراً نہ آئے تو اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. معکوسیت کیا چیز ہے جی؟ کہتا ہے صحافتی زبان خصوصاً خبر کی زبان ترتیب و واقعات اور بیان کے لحاظ سے معکوس ہوتی ہے. عام طور پر کسی واقعے کا آغاز سے انجام تک بیان ہوتا ہے، مگر خبر کا بیان انجام سے آغاز کی طرف ہوتا ہے. اس میں پہلے اصل خبر کا انجام بیان ہوتا ہے، اس کے بعد کم اہم اور پھر سب سے اہم معلومات فراہم کی جاتی ہیں یا آغاز کا ذکر ہوتا ہے. بڑی تحریروں مثلا اداریوں، فیچر وغیرہ میں یہ معکوسیت ہر نقطے کے بیان پر دہرائی جا سکتی ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں. ساتھ میں ابھی تک بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، اور نیچے سبسکرائب لکھا ہوگا جی اس کو پریس کر دیں. ساتھ میں اس کے گھنٹی ہوگی اس کو بھی پریس کر دیں، دبا دیں اس کو. اپنا ڈھیر و خیال رکھیں. بہت شکریہ. فی امان اللہ.